تو سب سے پہلے جو پیری مریدی ہے یہ آپ نے کیوں کیا؟ قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا؟ ایک منٹ، میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو، قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی پیری مریدی کی، صحابہ کرام نے پیری مریدی کیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے پیری مریدی کیا، امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے پیری مریدی کیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس راستے پہ جا رہے ہیں آپ؟ اگر ان لوگوں نے کیا تو آپ جو کر رہے ہیں صحیح، اگر ان لوگوں نے نہیں کیا آپ کر رہے تو غلط ہے میرے بھائی، غلط کام نہیں کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، وبعد۔ سامعین و ناظرین، آپ نے مکمل طور پر یہ کلپ سنا جس میں دو بات قابل گرفت ہے، پیری مریدی کا کوئی تصور نہیں اسلام میں، اور لباس پر جو زبردست ریمارک اور توہین جو کی گئی ہے اور دل شکنی جو کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ تعویذ کے حوالے سے کسی سنی بھائی پر ایسے ہی نجدی مولوی شہر پسند نے ان کو ٹارچر کیا تھا، اور یہ پتہ نہیں کون سی سازش ہے نجدی حکومت کی۔ خیر، ہم بس دونوں بات کی وضاحت قرآن کے آئینے میں کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ پیری مریدی اردو میں فارسی لفظ ہے اور عربی میں اس کو بیعت بولتے ہیں۔ بیعت کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ اے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور آپ کا ہاتھ ان کے اوپر نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ یہ اس سے مکمل طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیعت اور پیری مریدی اللہ پاک کی طرف سے اور تقاضۂ کلام ربانی اور مشیت الہ ہے۔ اسی طرح اسی سورہ میں آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہے جو مومنین اے حبیب اس وقت آپ سے بیعت لے رہے ہیں، درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں۔ ایک لفظ جلدی جلدی بتا دوں کہ صحابہ کرام سے نبی کو کبھی بھی کسی بھی زاویے سے کوئی خطرہ نہیں، یعنی یہ جملہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں، کیا مذہب اسلام ہمارے لیے کافی نہیں، ہمارا عمل کافی نہیں، اگر کافی ہے ہوتا تو پھر صحابہ کرام سے نبی بیعت کیوں لے رہے ہیں؟ کیا نبی کو خطرہ ہے صحابہ سے کہ وہ پھر جائیں گے، بدل جائیں گے؟ وہ صحابی ہی نہیں ہے جو نبی کو نہ مانے۔ نبی کا صحابہ سے بیعت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ بیعت اور پیری مریدی اسلام کی بات ہے۔ یہ تو دو آیت ہوئی۔ تیسری آیت آپ دیکھیں سورہ ممتحنہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ۔ یبایعنک اصل محل استشہاد یہ ہے، اے نبی، اے غیب کی خبر بتانے والے، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت لینے کے لیے، پیری مریدی کرنے کے لیے، تو آگے کے آیت کریمہ کے اختتام میں ہے فبایعہن، تو ان کی بیعت لیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ مومن کا ایمان کافی نہیں ہے، پھر بیعت لینے کے لیے کیوں آئیں گے؟ تو یہ دو تین آیت کریمہ سے تو ہم کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ بیعت کا جو کانسیپٹ ہے یہ مذاق نہیں ہے، بیعت کا کانسیپٹ جو ہے یہ ایمانی کانسیپٹ ہے، قرآن پاک کا کانسیپٹ ہے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے جیسا کہ اس ویڈیو میں کیا گیا ہے، تو بس اللہ ہی کی طرف سے الامان والحفیظ کا جملہ کہا جائے گا۔ اللہ ہی تعالی ہماری اور ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور انہیں بھی ہدایت دے۔ ایک حدیث پاک مجھے بڑی اچھی یاد آ رہی، مسلم کے حوالے، صحیح مسلم کے حوالے سے، مشکات صفحہ نمبر 320 میں اللہ کے رسول فرماتے، من ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتا جاہلیۃ۔ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں پیری مریدی کا پٹا نہ ہو، بیعت کا پٹا نہ ہو، تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت کا مطلب کفر پر مرا۔ کتنی ڈیفیکلٹ حدیث پاک ہے اور کتنی
اٹریکٹیو حدیث پاک ہے. ان تمام سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پیری مریدی کا کانسیپٹ توحیدی اور رسالتی کانسیپٹ ہے. اب لباس پر بات، تو خیر لباس پر تو اس نے خود کہہ دیا ہے کہ آپ اگر ایرانی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہم نہیں کچھ کہیں گے، لیکن آپ اگر اپنے مرید کو پہناتے ہیں، خود بھی پہنتے ہیں، خصوصیت تو خصوصیت کی کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں انہیں کیوں خصوصیت سے تکلیف ہے. ان سے سوال کیا جائے کہ وہ جو سر پر دوپٹہ آپ رکھے ہوئے ہو، یہ دوپٹہ رکھنا کس رسول سے ثابت ہے؟ نبی تو ہمیشہ امامہ باندھتے تھے، کہ دوپٹہ رکھ کر کے اس طرح جو تبلیغ کر رہے ہیں یہ کون سی خصوصیت؟ اور سارے نجدی مولوی کر رہے ہیں. جو جواب ان کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا. خیر، ہم امت محمدیہ خصوصاً اہل سنت والجماعت کے قادری، نقشبندی، سہروردی، اشرفی، رضوی، برکاتی جتنے بھی سلاسل کے حضرات ہیں اور جو مریدین ہیں، ہم ان سے یہی کہیں گے کہ آپ سب مطلب اہل شرائط اور متبع سنت پیر سے وابستہ رہیں بس، اور ان تمام کی پریشانی سے پریشان نہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صحیح شریعت پر اور صحیح پیر کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.